ethics we. Good manners are the purpose and our aim. Make it ends and ends manners that we will compare. So let's listen to and learn our Prophet's sayings. Mercy, honesty, and not to go old. Prayer and removing harms from the road. Our heroes are protecting the beautiful ethics we. Good manners are the purpose and our aim. Make it ends and ends manners that we will compare. So let's listen to and learn our Prophet's sayings. Malik Basil Marmar The Journey. اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام نبی کریم پر جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے لائق ہیں، اور سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر اور ان پر جو ان کی پیروی کریں گے قیامت کے دن تک۔ خوش آمدید میرے بچوں، اور آج ہم آپ سب کو ایک نیا سبق سکھانے والے ہیں جس سے آپ اچھا اخلاق سیکھیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اُذِّبَتِ امرأة فی حرہ سجنتها حتی ماتت فدخلت فیہا النار ولا ہی طعمتها ولا سقتها اذ حبستها ولا ہی ترکتها تأکلوا من خشاش الارض صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے بچوں، میں پوری امید کرتا ہوں کہ تم سب لوگ ہمارے گھر پر پرسکون رہو گے۔ آپ کا بہت شکریہ دادا جان۔ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا گھر، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی یہاں پر رہتا ہے یا اس جزیرے پر؟ ہاں احمد، میں یہاں اپنی بیگم کے ساتھ رہتا ہوں، خدا اس پر رحمت کرے۔ چلو آؤ، میں تمہاری مرہم پٹی کرنے میں مدد کر دیتا ہوں۔ تم سب پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میں تم سب کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ پر بھی خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں دادا جان۔ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آئیے میری جان، میں آپ کو اپنے ننھے مہمانوں سے ملواتا ہوں، موسیٰ، احمد اور مریم۔ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں آپ کا مہمان نہیں ہوں؟ ہاں؟ چپ رہو، تمہارے تعارف کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، تم تو خاص مہمان ہو۔ میں تم لوگوں کے آنے سے بہت خوش ہوں۔ ہمیں اللہ نے تمہاری مہمان نوازی کا موقع دیا۔ یہ لوگ کافی دیر سے یہاں موجود ہیں، لیکن یہ جس پتنگ پر یہاں آئے تھے وہ طوفان کے باعث تباہ ہو گئی، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ احمد، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ دراصل احمد کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہے جب یہ اس جزیرے کی سیر کر رہے تھے۔ میں اس کے زخم کی دیکھ بھال کروں گا، پریشان مت ہو۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں کیونکہ مجھے جا کر سبزیاں اور فروٹس لانے ہیں، اور پھر ہم سب مل کر کھائیں گے۔ لگتا ہے تم سب کافی تھک گئے ہو اور بھوک بھی لگی ہوگی اس لمبے دن کے بعد۔ جی صحیح کہا۔ آپ کا بہت شکریہ دادی جان۔ آپ نے مجھے میری دادی جان کی یاد دلا دی۔ سن کر بہت اچھا لگا میری بیٹی۔ امید کرتی ہوں کہ ہمارا وقت اچھا گزرے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔
بتائیے بابا، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آخر آپ بتاتے کیوں نہیں کہ آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا بابا، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تم نے فتین کو اکیلے کیوں جانے دیا؟ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ جاؤ؟ دفع ہو جاؤ۔ آپ کو جواب دینا ہی ہوگا۔ وقت آنے پر تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا میں۔ ایک بات یاد رکھنا، تم مجھے بابا نہیں کیپٹن سلمان کہہ کر بلاؤ گے۔ اب جاؤ اور جا کر وہ کرو جو میں نے حکم دیا ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ ارے یہ کیا، تم یہاں پر کیسے پھنس گئے؟ رکو، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں جا کر مدد لے کر آتی ہوں۔ یہ کام نہیں کر رہا، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ اب تو تمہیں میرے ساتھ ہی کھیلنا پڑے گا۔ تم پریشان مت ہو مریم، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ دیکھو۔ میں چاہتی ہوں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ احمد۔ تم کیوں پریشان ہو مریم؟ مجھے اس سب پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا، اور امی کی بھی بہت یاد آ رہی ہے۔ کیا کبھی میں ان کے پاس واپس جا پاؤں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن خدا سب پر رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں اس کی حکمت پر یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اس کی طرف سے اچھے کی امید کرنی چاہیے، اور اچھے شگن کی توقع کرنی چاہیے۔ اور اچھے شگن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا شگن ایک اچھا لفظ ہے جو کہ مومن سنتا ہے اور پھر اللہ سے اچھے کی امید رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شگن کو پسند فرمایا ہے، اور ہمیں اچھے اور ہمیشہ خیر پر امید رکھنے اور ہر وقت اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ہم لوگ ایک ساتھ ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میری مدد کرو بچوں۔ کیا ہوا عائشہ، خیریت تو ہے نا؟ وہاں درخت کے سوراخ میں بلی پھنسی۔ ارے یہ بیچاری بلی، تم ہماری وجہ سے یہاں پھنس گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ہمارا دھیان اس کی طرف کیا، اور وہ بہت بڑا محافظ ہے، اور وہ اس جہان پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تم کیوں اداس ہو مریم؟ تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ بلی یہاں ہے۔ یہ بھوکی لگتی ہے۔ ہمیں اسے لے جا کر کچھ کھلانا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں میرے بچوں، اللہ تم لوگوں کا بھلا کرے۔ آؤ اب اسے حوصلہ دیتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے کھانا اور پانی چاہیے۔ شکر ہے خدا کا،
तुम सबको जरूर इसका अजर मिलेगा। ये लो मरियम, इस कटोरी में पानी है और दूसरी वाली में खाना रखा है। लो ये खिला दो इसे। और हमारे खाने के बारे में क्या ख्याल है दादी जान? हाँ बिल्कुल मूसा, खाना तैयार है और मेज पर भी लगा दिया है, जाकर खा लो। आज मैं तुम लोगों को एक सबक आमूज कहानी सुनाने वाली हूँ। पुराने जमाने की बात है कि एक औरत अपनी बिल्ली के साथ रहती थी और फिर एक दिन उस औरत ने अपनी बिल्ली को लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया। ना उसे खाने को दिया, ना पीने को, और ना बाहर निकाला। बिल्ली मर गई और फिर अल्लाह ताला ने उस औरत पर सख्त अजाब नाजिल किया। एक मासूम जानवर के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ बिल्कुल मेरी बच्ची, तमाम हैवानात अल्लाह की तरफ से किसी मकसद के लिए खल्क किए गए हैं, ना कि अजियत के लिए। और बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि जानवर भी तकलीफ महसूस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम करते हैं। ये बगैर आंसुओं के रोते हैं। खुदा ने इन्हें हमारी खिदमत के लिए खल्क किया है और ये अपने एहसासात बोलकर नहीं बता सकते। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनसे हुस्ने सलूक से पेश आने का हुक्म दिया है, जैसा अपने बच्चों के साथ। क्या तुमने सुना मूसा? मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़्ज़िबतिन इम्रातुन फी हिर्रा सजनतहा हत्ता मातत फदखलत फीहा अन्नार वला हिया तामतहा वला सक़तहा इज़ हबसतहा वला हिया तरक़तहा ताक़लू मिन खशाशिल अर्ज़ सदक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना चाहिए। हमारे दीन और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम लोग ऐसा ही करें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारी बिल्ली। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़्ज़िबतिन इम्रातुन फी हिर्रा सजनतहा हत्ता मातत फदखलत फीहा अन्नार वला हिया तामतहा वला सक़तहा इज़ हबसतहा वला हिया तरक़तहा ताक़लू मिन खशाशिल अर्ज़ सदक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The journey. Our heroes are protecting the beautiful ethics we. Good manners are the purpose and our aim. Make it ends and ends manners that we will compare. So let's listen to and learn our prophet's sayings. Mercy, honesty, and not to go old. Prayer and removing harms from the road. Our heroes are protecting the beautiful ethics we. Good manners are the purpose and our aim. Make it ends and ends manners that we will compare. So let's listen to and learn our prophet's sayings.